السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ باب نمبر 17 ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے شفاعت کا بیان، سفارش کا بیان، پیج نمبر 105۔ بعض باتیں شفاعت کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ شفاعت یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے کرنا ہے اس کے لیے رضامندی، اور جو کرے گا اس کے لیے رضامندی اللہ رب العالمین کی جانب سے ضروری ہے۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں شفاعت، صفحہ نمبر 105، شفاعت کہتے ہیں جلب منفعت یا دفع مضرت کے لیے کسی کو واسطہ بنانا۔ جلب منفعت فائدہ لینے کے لیے، فائدہ کھینچنے کے لیے، اور دفع مضرت مصیبت، تکلیف، پریشانی کو دور کرنے کے لیے کسی کو واسطہ بنانا، وسیلہ بنانا، ذریعہ بنانا، درمیان میں کسی کو ڈالنا، کہ کسی کے ذریعے کسی سے کہلوا کر ہم فائدہ حاصل کر لیں، یا آنے والی مصیبت یا آئی ہوئی مصیبت اور تکلیف کو دور کر لیں۔ اسے شفاعت کہتے ہیں، سفارش کہتے ہیں۔ اس کی قسمیں ہیں، 3 قسمیں بیان کی گئیں، جائز، ناجائز، اور ایک دوسری قسم کہ ان چیزوں میں شفاعت طلب کرنا جن پر مخلوق قادر ہوں۔ جائز شفاعت پہلی قسم، جس کو اللہ نے صرف اپنے لیے ثابت کیا ہے، کہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ جائز شفاعت، سفارش کچھ شرطوں کے ساتھ اللہ سے طلب کی جائے گی، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط ہے شفاعت کے لیے اللہ کی اجازت، کہ اللہ کی اجازت شرط ہے، جب تک اللہ کی اجازت نہیں ملے گی شفاعت نہیں کی جا سکتی، سفارش نہیں کی جا سکتی۔ دوسری شرط ہے شفاعت کرنے والے اور جس کی شفاعت کی جا رہی ہے دونوں سے اللہ کی رضامندی، جو کر رہا ہے اور جس کے لیے کر رہا ہے دونوں سے اللہ رب العالمین کی رضامندی، کہ اللہ رب العالمین راضی ہو دونوں سے، تب وہ شفاعت کر سکتے ہیں۔ تو اجازت بھی ضروری ہے، اور کرنے والے اور جس کے لیے کی جا رہی ہے سفارش دونوں سے اللہ کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ یہ 2 شرطیں ہیں بنیادی طور پر۔ شفاعت کی دوسری قسم ناجائز شفاعت، جس کو قرآن نے ناجائز قرار دیا ہے، جیسے غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی چیزوں کے لیے شفاعت طلب کرنا جن پر صرف اللہ ہی قادر ہے، جن پر صرف اللہ ہی قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، کسی اور کے بس میں نہیں کہ وہ کام کر سکے۔ تو ایسی چیز میں اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے سفارش طلب کرتا ہے تو پھر یہ ناجائز سفارش ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ ایسا کرنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے طلب کرنا ان چیزوں میں جن پر صرف اللہ رب العالمین قادر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ شفاعت کی تیسری قسم ان چیزوں میں شفاعت طلب کرنا جن پر مخلوق قادر ہوں، اللہ رب العالمین کی مخلوقات قادر ہوں، کر سکتی ہوں، لیکن یہ بھی کچھ شرطوں کے ساتھ، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ اس کی یہ 4 بنیادی شرطیں۔ پہلی شرط حاضر ہو، وہ مخلوق حاضر ہو، موجود ہو، یعنی اس سے رابطہ ممکن ہو، حاضر ہو۔ آج کے زمانے میں کہہ لے، ایسا نہیں کہ ہمارے سامنے موجود ہو، ہم رابطہ کر سکتے ہوں، کہ ہماری مدد کر سکتا ہو، جو ہم طلب کر رہے ہیں وہ پوری کر سکتا ہو، تو کہہ لیں کہ اس سے رابطہ ہمارا ممکن ہو۔ مردے سے رابطہ ممکن نہیں ہمارا، تو مردہ نکل گیا، رابطہ ممکن نہیں تو مردہ نکل گیا، اس سے قبر والے نکل گئے۔ زندہ ہو، زندہ ہو، کہ اگر زندہ نہیں ہوگا تو رابطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ زندہ لوگوں ہی سے ہم رابطہ کر سکتے ہیں، مردوں سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ تیسری شرط قادر ہو، جو چیز ہم اس سے طلب کر رہے ہیں وہ کر سکتا ہو، دے سکتا ہو۔ اب ہم کسی زندہ آدمی سے کہیں کہ ہمیں بچہ نہیں ہو رہا، بچہ دے دو، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مردہ تو قادر، مردہ تو رابطہ ہی نہیں کر سکتے اس سے، زندہ ہی نہیں ہے تو اس سے تو کہنے کی بات ہی ختم۔ لیکن زندہ شخص سے بھی ہم ایسی چیز طلب نہیں کر سکتے جو وہ نہیں دے سکتا۔ ایک فقیر سے ہم قرض مانگے 10 لاکھ روپے، دے سکتا ہے؟ نہیں مانگ سکتے ہم اس سے، کوئی مطلب نہیں ہے۔
تو قادر بھی ہو، وہ کام آپ کے لیے کر سکتا ہو، آپ کا وہ کام انجام دے سکتا ہو. اور چوتھی شرط سبب ہو، کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہو، اصل نہ ہو. جیسے ڈاکٹر، شفا دینے والا اللہ ہے، لیکن ہم سبب سمجھ کر اس کے پاس علاج کرنے جاتے ہیں، اپنا علاج کے لیے جاتے ہیں کہ وہ کوئی دوا دے، اللہ اس میں شفا رکھا ہوگا، ہمیں شفا مل جائے گی. تو اللہ نے اسے سبب بنایا، تو وہ سبب ہو، اصل نہ ہو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈاکٹر نے شفا دی، ڈاکٹر نے شفا دی، نہیں، اللہ نے شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، شفا وہی دیتا ہے. ڈاکٹر کو اللہ نے سبب بنایا. تو یہ 4 بنیادی شرطیں ہیں کہ ہم کسی سے کچھ طلب کر سکتے ہیں ان 4 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کہ اس سے رابطہ ممکن ہو، دوسری شرط وہ زندہ ہو، تیسری شرط قادر ہو، اور چوتھی شرط وہ سبب ہو، اصل نہ. ہم اسے اصل نہ سمجھتے ہوں، ہمارا عقیدہ ہو کہ وہ سبب ہے، اللہ نے اسے ذریعہ بنایا، ہمارا وسیلہ بنایا ہے ہمارے کام کو مکمل کرنے کا، اصل نہیں ہے کہ وہ ہمارا کام کر رہا ہے. پہلی قسم شفاعت کی جائز شفاعت جو اللہ کے لیے خاص ہے، اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ، اور اس میں جو شرطیں بیان کی گئیں، وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. سورہ نجم کی آیت نمبر 26. اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں، آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں، اور فرشتے اللہ کے سب سے مقرب لوگوں میں سے ہیں، چند انسانوں کو چھوڑ کے سب سے مقرب اللہ کے فرشتے ہیں. تو آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی. اللہ کے اتنے قریب ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ سے سفارش کریں، کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی فائدہ نہیں، بلکہ سفارش ہی نہیں کر سکتے، بلکہ سفارش ہی نہیں کر سکتے. اور یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے. اللہ اپنی چاہت سے، اپنی خوشی سے جس کے لیے چاہے اجازت دے. لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اجازت دے، ویرضا، اور جس کے لیے پسند کرے کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت دیتا ہوں فلاں کے لیے تم کر لو. آدمی کو اجازت ملے گی، اللہ کسی کو اجازت دے گا تو کس کے لیے کرنا ہے اس کے لیے بھی اللہ اجازت دے گا کہ فلاں کے لیے میں راضی ہوں، فلاں کے لیے کر لو. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے جس کے لیے چاہو کرو، نہیں، بالکل نہیں. تو سفارش اسی کی جا سکے گی اللہ کی اجازت کے بعد. اللہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا، جس سے راضی ہوگا. چنانچہ جائز شفاعت جو ہم نے پڑھی اس کی 2 قسمیں. پہلی قسم بلا شرکت غیرے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص شفاعت، کہ اس میں کسی اور کی شرکت نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اور وہ ہے شفاعت عظمیٰ، جسے شفاعت کبریٰ بھی کہتے ہیں، بڑی شفاعت، بڑی سفارش. اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ کو مقام محمود دے گا آخرت میں. آپ کو عسیٰ ان یبعثک مقاما محمودا، آپ کو مقام محمود دے گا آخرت میں. ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، اس میں بھی ذکر ہے. تو یہی وہ مقام محمود ہے، شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، کہ آپ کو اللہ رب العالمین وہ موقع عنایت فرمائے گا، اجازت دے گا، اور کس کس کے لیے کرنی ہے وہ اجازت دے گا. یہی مقام محمود ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے چچا ابو طالب کے لیے عذاب ہلکا کرنے کی شفاعت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے کہ چچا نے میری بڑی مدد کی تھی دنیا میں، گرچہ ایمان نہیں لائے، لہٰذا ان کے تعلق سے کچھ نرمی کا رویہ، تو اللہ رب العالمین ان کے عذاب کو ہلکا کر دے گا. اور وہ ہلکا عذاب کیسا ہوگا؟ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ان آگ کے جوتوں کی گرمی، تپش، حرارت اتنی شدید ہوگی کہ پیر میں پہنے ہوئے جوتوں کی تپش سے دماغ کھول رہا ہوگا. پانی ابلتا ہے نا، تو ایسے دماغ ابلے گا، کھول رہا ہوگا. یہ صورتحال ہو. یہ جہنم کے سب سے ہلکے ترین عذاب کی حالت اور کیفیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بعد ان کے چچا کو دی جائے گی. اسی طرح جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے شفاعت، پہلی شفاعت عظمیٰ، دوسری چچا کے لیے شفاعت، اور تیسری سفارش جنت کا دروازہ کھولنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش کے نتیجے میں جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. تو جائز شفاعت کی یہ پہلی قسم ہے. دوسری قسم عام شفاعت،
جو تمام انبیاء و رسول، تمام نبیوں کے لیے، تمام رسولوں کے لیے، فرشتوں، موحدین، توحید پرستوں اور نابالغ بچوں کے لیے ہوگی۔ نابالغ بچے اپنے والدین کے لیے، فرشتے مقرب بندوں کے لیے، رسول جو ہوں گے وہ اپنے امتیوں کے لیے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین ان کو اجازت دے گا، اور کس کے لیے کرنی ہے وہ اجازت دے گا۔ چنانچہ موحدین کے حق میں رفع درجات کی شفاعت کی کریں گے، جو توحید پرست ہیں، جنت والے ہیں، لیکن ان کے درجات کی بلندی کے لیے سفارش کی جائے گی کہ ان کے درجات کو مزید اللہ رب العالمین بلند کر دے۔ یہ ایک شفاعت۔ دوسری، موحدین میں سے مستحقین عذاب کے لیے جہنم میں داخل نہ کرنے کی شفاعت، کہ موحدین ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن گناہ زیادہ کیا انہوں نے، جس کے نتیجے میں اب جہنم میں جانا ہے ان کو، تو جہنم میں داخل نہ کیے جائیں یہ موحدین، اس کے لیے سفارش ہو، اس کے لیے سفارش ہو، اور سفارش کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کو جہنم میں نہ ڈال کر جنت میں ڈال دے گا۔ تیسری، جہنم میں داخل ہو چکے موحدین کو جہنم سے باہر نکالنے کی شفاعت۔ چنانچہ بہت سارے موحدین گنہگار ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین عدل کرتے ہوئے جہنم میں ڈال دے گا، اور پھر ایک وقت کے بعد اللہ رب العالمین انبیاء، فرشتوں کی سفارش کے نتیجے میں ان کو جہنم سے نکالے گا، اور پھر نہر جنت میں ان کو غسل دیا جائے گا۔ مختلف مراحل ہیں جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے، اور پھر جنت کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی ہے جن سے مشرکین استدلال کیا کرتے تھے، استدلال کرتے تھے کہ ایسا ایسا ہوگا، وہ شریک ہیں، وہ مالک ہیں، وہ ایسے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے نفی کر دی، جیسا کہ ہم نے سابقہ درس میں سنا کہ نہ تو وہ مالک ہیں تنہا، نہ ہی ملکیت میں شریک ہیں وہ، اور نہ ہی کسی طور پر حصے داری ہے ان کی۔ کہتے ہیں مثلا اس بات کی نفی کہ کسی کو زمین و آسمان میں کسی قسم کی قدرت و اختیار کلی، کوئی قدرت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، یا جزوی اختیارات ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو پورا نہیں تھوڑا سا ہے ہمارے پاس، ایسا بھی نہیں ہے ان کے پاس، یا کوئی اللہ کا مددگار ہو کہ اللہ کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ سے جب وہ کہے گا تو اللہ اس کا دل رکھنے کے لیے اور مجبور ہو کر کہ یہ تو میرا مددگار ہے، جیسا دنیا میں ہوتا ہے، بادشاہ اپنے وزیر کی بات رکھ لیتا ہے کہ میرا وزیر ہے، اس کی نہیں سنوں گا تو پریشانی ہو جائے گی، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ البتہ چوتھی صورت سفارشی باقی رہتی ہے کہ سفارش کی جا سکے، چنانچہ وہ بھی اسی کے لیے مفید ہوگی جس کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ تعالیٰ خود دے گا کہ فلاں کے لیے سفارش کی جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں، اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، جن کو اجازت اللہ دے گا وہ کسی کی نہیں کر سکتے بجز اس کے جس سے اللہ راضی، جس سے اللہ راضی ہوگا صرف اسی کی کر سکیں گے، سب کی نہیں کر سکیں گے، اپنے من موافق نہیں کر سکتے۔ لہٰذا وہ سفارش جس کے مشرکین قائل ہیں، مشرکین کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، شفاعت کریں گے ہماری ہیں۔ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، تو قیامت کے دن یہ عقیدہ، یہ خیال ان کا اور وہ سفارش جس کے مشرکین قائل تھے معدوم ہوگی، غیر موجود، یعنی ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی، نہیں پائیں گے وہ ایسی کسی سفارش کو، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی نفی کی، اس کا انکار کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ قیامت کے دن، یعنی اللہ کے رسول قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر فوراً سفارش کی بجائے فوراً سفارش نہیں کریں گے، بلکہ پہلے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، سجدے میں گر پڑیں گے، اور اس کی حمد و ثنا کریں گے، تعریف کریں گے۔ اس کے بعد آپ سے کہا جائے گا آپ سر اٹھائیں بات کریں، آپ سر اٹھائیں بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اپنا سر اٹھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ جو آپ کی سفارش کا حقدار ہوگا وہ شخص، آپ نے فرمایا جس نے خلوص سے دل سے
اخلاص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔ سب سے خوش نصیب وہ جس نے خلوص دل سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ سفارش اللہ کی اجازت سے صرف موحدین، صرف خلوص دل سے کلمہ پڑھنے والوں کو حاصل ہوگی اور مشرکین کو حاصل نہیں ہوگی۔ جس نے خلوص دل سے پڑھا ہوگا، اقرار کیا ہوگا، اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حاصل ہوگی، موحدین ہی کے لیے ہے۔ شفاعت کی یہ حقیقت یہ ہے، شفاعت کی سفارش کی حقیقت، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر، جو اہل توحید مخلص ہیں، ان پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا، خصوصی فضل و کرم، اور جن لوگوں کو سفارش کی اجازت دے گا کہ فلاں فلاں تم کرو تم کرو تم کرو، ان کی دعا سے اہل توحید کی مغفرت فرما دے گا۔ ان کی دعا سے انبیاء کو، نبیوں کو، یا چھوٹے بچوں کو، فرشتوں کو، جن کو بھی اجازت دے گا، ان کی دعاؤں کے باعث، ان کی سفارش کے نتیجے میں اہل توحید کی مغفرت فرما دے گا۔ یعنی سفارش بھی صرف اہل توحید کی جا سکے گی، وہاں کفار و مشرکین منافقین کے لیے سفارش نہیں کی جا سکتی ہے کہ کوئی کسی منافق کے لیے، نہ ابراہیم اپنے والد کے لیے کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کسی اور کے لیے، کسی کافر و مشرک کے لیے کر سکیں گے۔ جس کے لیے اجازت دے گا اللہ، اور وہ اہل توحید ہیں جس کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے گا، اس طرح وہ سفارش کر کے عزت اور قابل ستائش مقام حاصل کر پائیں گے۔ یہ سفارش کرنا یہ بڑے عزت و شرف کی بات ہے، کرم کی بات ہے کہ اللہ نے اجازت دی، اور اس شرف کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہو جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے حضور سفارش کی۔ جس شفاعت کا، جس سفارش کا انکار قرآن کریم نے کیا ہے، اس سے مراد وہ سفارش ہے جس میں شرک کی آمیزش ہوگی، شرک ملا ہوا ہوگا جس کے اندر، وہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی اجازت سے شفاعت کا اثبات کیا کہ سفارش ہے، شفاعت ہوگی قیامت میں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بیان کر دیا کہ شفاعت صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لیے ہی ہوگی، کسی اور کے لیے نہیں۔ سفارش اہل توحید کے لیے ہوگی، اہل اخلاص کے لیے ہوگی، مشرکین، کفار، منافقین، یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہوگی کہ وہ امید کیے بیٹھے ہیں کہ آخرت میں ہماری سفارش ہو جائے گی، ہماری شفاعت کریں گے۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ مسائل: پہلا، ان آیات قرآنیہ کی تفسیر، جن کی تعداد 5 ہے، جو آیتیں گزری اس درس میں، ان کی تفسیر ہمارے سامنے آ گئی کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ دوسرا، ناقابل قبول شفاعت کی وضاحت کہ کون سی شفاعت، سفارش قبول نہیں ہوگی، یعنی وہ شفاعت جس میں شرک کی آمیزش ہے۔ یہ مشرکین شفاعت کرتے تھے، اپنے معبودوں، باطل معبودوں کو سفارشی سمجھتے تھے، تو شرک کیا ہوں، اس لیے ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ اب کہہ لیں کہ بہت سارے نیک افراد گزرے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، ممکن اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں میں سے کس کس کو سفارش کی اجازت دے، ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے کرے گا نہیں کر سکتا۔ اولاً اللہ کی اجازت، ان کے لیے اللہ کی رضامندی، اور دوسری شرک کی آمیزش۔ تو جنہوں نے شرک کی آمیزش کی ہے ان کے لیے اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ملنے والی۔ تیسرا، قابل قبول شفاعت، کون سی سفارش قبول ہوگی، یعنی یہ اہل توحید کی شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے اور جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے دونوں سے راضی ہوں، یہ بنیادی شرطیں۔ چوتھا، شفاعت کبریٰ کا ذکر، جس کا شفاعت عظمیٰ کہا گیا، شفاعت کبریٰ کا ذکر جسے مقام محمود بھی کہتے ہیں، یہ میدان حشر میں فیصلے کے انتظار میں کھڑے لوگوں کے حق میں فیصلہ کرنے کے سلسلے میں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بڑی تعداد کے لیے سفارش کریں گے۔ جب وہ میدان محشر میں فیصلے کے انتظار میں کھڑے ہوئے ہوں گے تو اللہ کے رسول ان کے حق میں اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جانے سے بچیں گے یا جہنم سے نکالے جائیں گے۔ پانچواں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انداز کہ آپ جاتے ہی شفاعت نہیں کریں گے۔ طریقہ کیا آپ کا کہ جاتے ہی سفارش نہیں کریں گے اللہ فلاں کو معاف کر دیں، فلاں کو جہنم سے، نہیں، بلکہ سب سے پہلے آپ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اجازت ملنے پر شفاعت کریں گے۔ ایسا کیوں؟ اور یہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ کی عظمت کے خیال سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال ادب پر دلالت کرتا ہے
کہ فوری طور پر نہیں، پہلے تعریف ہو، پہلے ساری چیزیں ہوں، ایک مقدمہ جو ہوتا ہے کسی عمل کا تمہید اسے پیش کیا جائے، اس کے بعد اپنا مدعا رکھا جائے۔ ہم خط لکھتے ہیں تو خط میں ڈائریکٹ مدعا نہیں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ مطلوب ہے، بلکہ سلام، کلام، حال چال، احوال سب ہوتا ہے، اس کے بعد کہ خط لکھنے کا مقصد یہ تھا میرا۔ چھٹا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار صرف سب سے سعادت مند آدمی کا بیان کہ کون ہوگا وہ اہل توحید اور اہل اخلاص ہوں گے۔ جو اہل توحید ہیں، اہل اخلاص ہیں، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار۔ ساتواں، یہ سفارش مشرکین کو حاصل نہیں ہوگی، یہ شفاعت مشرکین کو حاصل نہیں ہوگی۔ آٹھواں، شفاعت کی حقیقت کا بیان کہ مسئلہ شفاعت کی حقیقت کیا ہے، کہ در حقیقت اللہ عز و جل کی طرف سے اہل اخلاص کے اوپر احسان ہوگا، یہ اللہ کا کرم ہوگا کہ ان کے گناہوں کو سفارش کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ اللہ عدل کرے تو جہنم میں ڈال دے، لیکن اللہ رب العالمین کرم کرے گا اور سفارش کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جن کو شفاعت کی اجازت دی جائے گی یہ ان کے لیے باعث تکریم اور لائق ستائش ہوگا، کہ جس کو اجازت دی کہ تم سفارش کرو یہ ان کے لیے لائق تکریم بات ہوگی، احترام اور عزت کی بات ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کسی مجلس کے اندر ہم کسی کو آگے بڑھاتے ہیں، کسی کرسی پر بٹھاتے ہیں، کہیں پر تکریم کرتے ہیں تو ان کے لیے عزت افزائی کی بات ہوتی ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ عمل کر کے میری عزت افزائی کی، تو اس طور پر اللہ رب العالمین جن کو اجازت دے گا یہ ان کے لیے عزت افزائی کی بات ہوگی، ان کی تکریم کی بات ہوگی، ان کے لیے لائق ستائش کام ہوگا۔ تو یہ شفاعت کی حقیقت ہے جس سے ہمیں باخبر رہنا ضروری ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں جن سے اللہ رب العالمین نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔